سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر ہے۔ میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ رات کا پچھلا پہر ہے اور اب تک جو بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ نامکمل ہیں۔ ان اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ابھی تک لاپتہ ہے۔ لاپتہ ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایرانی صدر آذربائیجان سے واپس ایران جا رہے تھے کہ ایسے میں ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ٹوٹل 3 ہیلی کاپٹر تھے، جن میں سے ایک میں ایرانی صدر اور ان کے ساتھ کچھ دیگر اہم لوگ بھی موجود تھے۔ 2 ہیلی کاپٹر واپس پہنچ گئے، مگر ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ کر گیا۔ ایران کے علاوہ پوری دنیا میں تشویش پائی جا رہی ہے، مگر اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر کہاں پر موجود ہے۔ ہیلی کاپٹر کی موجودگی کا پتہ چلنے کے بعد بہت ساری ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں اور ان ٹیموں میں ترکی کی بھی ایک ٹیم شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک نے بھی ایران کو اس آپریشن میں اپنے شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔ تاہم ایرانی صدر کو ڈھونڈنے کا کام اس وقت جاری ہے۔ البتہ میڈیا کے تھرو ایک حوصلہ افزا خبر یہ آ رہی ہے کہ ایرانی صدر کے ساتھ موجود کچھ لوگوں کا 2 دفعہ رابطہ ہوا ہے۔ ایران کے لیے اس وقت سب سے اہم کام یہ ہے کہ ایرانی صدر کو بحفاظت واپس تہران پہنچانا، اور اس مقصد کے لیے ایران نے اپنی 14 ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔ تمام مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی بھی یہ دلی دعا ہے کہ ایرانی صدر کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر ساتھی جو ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار تھے، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ تاہم جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک شاید کوئی حتمی خبر آ جائے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ ایران کی چابہار بندرگاہ کو لے کے بھارت کی دلچسپی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کہ فنڈز کی کمی کے باعث بھارت چابہار کے پروجیکٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے اور اب چائنا کی انٹری چابہار میں ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ چابہار میں بھارت کا کھیل اب ختم ہے، مگر بھارت نے نئے سرے سے کوششیں کی اور ایک نیا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس معاہدے کی روح سے بھارت اگلے 10 سال میں ایران کی چابہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری کرے گا اور اس کے بدلے میں وہاں سے وہ اپنا سامان آگے لے کر جا سکے گا۔ ایران اور بھارت کے اس ملاپ سے نہ صرف ایران اور بھارت بلکہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کس طرح سے بھارت اس معاہدے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بھارت نے ایک دفعہ پھر ایران کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کے تحت بھارت چابہار میں سرمایہ کاری کرے گا۔ بھارت کا چابہار کو اپنے ساتھ جوڑنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھارت پاکستان کو بیچ میں سے نکال کے ایران، سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھا سکے، کیونکہ بھارت کی سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت پاکستان نے روک رکھی ہے۔ یہ صرف 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بھارت کا واگا بارڈر سے لے کے تورخم بارڈر تک، لیکن پاکستان بھارت کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کو تو اجازت ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کر سکے، مگر بھارت کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی اشیاء افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں بھیج سکے۔ بھارت کافی عرصے تک اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ شاید پاکستان اسے اس چیز کی اجازت دے دے گا، اور اس دوران بہت سارے واقعات بھی رونما ہوئے، اور پھر 2019 میں کشمیر والے واقعے کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ مکمل طور پر ختم کر دی۔ دوستو، جب پاکستان سی پیک کا افتتاح کر رہا تھا تو اس کے کچھ مہینوں بعد بھارت نے ایک تصویر اپلوڈ کر کے پاکستان کو یہ پیغام دیا۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، ایران کے صدر اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں راستہ نہیں دیتے تو کیا ہوا، ہم سمندر کے راستے کنیکٹ کر لیں گے۔ تو اس طرح سے بھارت کو ایک عرصے تک جس راستے کی ضرورت تھی اور جو سب سے شارٹیسٹ روٹ بنتا تھا واگا بارڈر سے لے کے تورخم بارڈر تک، اسے بھارت نے چھوڑ کر چابہار کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب پہلے سمندر کے راستے اور اس کے بعد
زمینی رستے کو استعمال کرتے ہوئے بھارت اپنی اشیاء سینٹرل ایشیا کی ریاستوں تک پہنچائے گا۔ دوسری طرف پاکستان بھی کافی عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ پاکستان کو افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کیا جا سکے، مگر افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کے باعث پاکستان بھی اپنے ان ارادوں میں ابھی تک کامیاب نہ ہو سکا۔ 2020 میں بھارت کو جہاں اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پر چابہار کے پروجیکٹ میں بھی بھارت کو ناکامی ہوئی۔ بھارت کی طرف سے سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجہ سے ایران نے پروجیکٹ چابہار سے بھارت کو الگ کر دیا۔ بھارت چابہار میں سرمایہ کاری کرنے سے اس لیے بھی ڈر رہا تھا کہ اسے کہیں امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو گویا انڈیا ایران کی امیدوں پر پورا نہ اترا، لہذا ایران نے انڈیا کو اپنے اس پروجیکٹ سے علیحدہ کر دیا۔ اس طرح سے فریال بی کا گیس پروجیکٹ اور زائدان کا ریلوے پروجیکٹ جس پر بھارت نے سرمایہ کاری کرنی تھی وہ بھارت کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب ایسے میں نظر یہ آ رہا تھا کہ بھارت کا کھیل ختم ہو چکا اور بھارت چابہار کے پروجیکٹ سے مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے۔ اسی دوران ہم نے ایک اور نئی ڈیولپمنٹ دیکھی۔ چائنا نے پروجیکٹ چابہار میں کنیکٹ کر لیا اور چائنا کی انٹری بھی بھارت کے لیے ایک سرپرائز تھی۔ ایران کے ساتھ پروجیکٹ چابہار میں معاہدہ کر کے چائنا کی انٹری دیکھنے کو ملی۔ ایران کے لیے چابہار پورٹ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ ایران کو چابہار کے ذریعے مشرق کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی چاہیے۔ ماضی میں ایران کے مغرب کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے اور شاید اسی وجہ سے ایران مشرق کے ممالک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے۔ چابہار پورٹ ڈیپ سی ہونے کے ساتھ ساتھ گوادر پورٹ کے مد مقابل بھی ہے۔ ایسے میں ایران تمام سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہے، چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ چائنا۔ ایسے میں جب چائنا نے چابہار میں سرمایہ کاری کا ارادہ کیا تو انڈیا کے پالیسی میکر ایک دم سے جاگ گئے۔ انہیں یہ لگا کہ چابہار پورٹ اب انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چابہار پورٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دو بڑے ٹرمینل ہیں، ایک شاہد بہشتی ٹرمینل اور دوسرا شاہد کلندری ٹرمینل۔ انڈیا نے اپنی سرمایہ کاری شاہد بہشتی ٹرمینل پہ کرنی ہے۔ اس ٹرمینل پر لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے جتنا بھی اکوپمنٹ لگنا ہے وہ سارے کا سارا بھارت نے لگانا ہے۔ بھارت کی سرمایہ کاری جتنی زیادہ ہوگی اس کو فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، لیکن ایسے میں امریکہ کا ایک بیان بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ چابہار کو لے کے امریکہ کی طرف سے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں انہیں وہ نظر انداز نہیں کر رہے، اور جو بھی کمپنیز ایران کی کمپنیز کے ساتھ کام کریں گی انہیں امریکہ بین کر سکتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک دھمکی کچھ عرصہ قبل امریکہ نے پاکستان کو بھی لگائی تھی، جب پاکستان نے پاک ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب پاکستان کو بھی امریکہ کی طرف سے دھمکی مل چکی ہے اور بھارت کو بھی امریکہ کی طرف سے دھمکی آ چکی ہے۔ ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا جواب کیا آتا ہے۔ یاد رہے کہ جب 2018 میں امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیر ڈیل ختم ہوئی تھی تو ایسے میں امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگائی تھی، تو ان پابندیوں کے بعد بھارت نے ایران سے تیل لینا بھی کافی حد تک کم کر دیا تھا، اور شاید اسی لیے ایران نے اپنے لیے ایک نئے پارٹنر کو ڈھونڈا اور وہ پارٹنر تھا چائنا۔ چائنا نے ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی اور بہت ہی لانگ ٹرم ڈیل کی ہے۔ $400 بلین کی اس ڈیل کے تحت اب چائنا ایران سے تیل خرید رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں اگر آپ ایران کے گیس اور تیل کے شعبوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو ان میں گروتھ واضح طور پر نظر آئے گی۔ وہ اس لیے کہ چائنا ایران سے بہت بڑے پیمانے پر خریداری کر رہا ہے۔ تازہ ترین غزہ کے ایشو سے پہلے ایران بھی اپنے مڈل ایسٹ کے ساتھ معاملات بہتر کر کے مکمل طور پر اپنی اکانومی پر توجہ دے رہا تھا۔ ایران کی اب یہی پالیسی ہے کہ چاہے چائنا ہو یا بھارت، ہم نے سب کو مواقع فراہم کرنے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ایران اپنے آپ کو
مغرب کی بجائے مشرق کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ چابہار پورٹ بھارت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور وہ اس لیے کہ چابہار پورٹ بھارت کو بھی ایک کنیکٹنگ روٹ فراہم کرتی ہے۔ بھارت کی اس وقت چابہار میں سرمایہ کاری $370 ملین ہو چکی ہے۔ $250 ملین کی مزید فائنینسنگ کے بعد چابہار پورٹ کے ذریعے بھارت اب تک افغانستان کو 2.5 ملین ٹن گندم اور 2000 ٹن دالیں ایکسپورٹ کر چکا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں گوادر کی، تو گوادر نے اس خطے کا ہب ہونا تھا جہاں سے کہ یہ ساری کی ساری تجارت ہونی تھی، مگر بدقسمتی سے ابھی تک ایسا نہ ہو سکا۔ چائنا نے گوادر کے راستے مڈل ایسٹ اور افریقہ میں اپنی ایکسپورٹ کرنی تھی، مگر 8 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس میں بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں، جن میں سیکیورٹی مسائل اور سیاسی مسائل بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے اب تک یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے میں بھارت کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کر سکے، اور اس مقصد کے لیے چابہار اس کی ضرورت ہے۔ چائنا نے بھی چابہار میں اپنی سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی ہے۔ اب اگر گوادر کے مسائل حل نہیں ہوتے تو چائنا متبادل کے طور پر چابہار بندرگاہ کو استعمال کرے گا۔ اب گوادر پورٹ جتنا زیادہ تعطل کا شکار ہوگا، اس کا فائدہ ایران اور بھارت اٹھائیں گے، اور نقصان صرف اور صرف پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہو تو نیچے دیا گیا سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، اور چینل لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔